اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ ناظرین، یہ خبر بصر پر ایک علیحدہ سلسلہ رمضان المبارک اسپیشل شروع کیا گیا ہے۔ کل اس کی پہلی قسط یا ویلاگ کہہ لیں سورہ فاتحہ کے بارے میں اپلوڈ کیا، اور پھر مجھے کومنٹس آئے کہ آپ یہ سلسلہ مستقل کر دیں، یعنی 30 دن 30 پارے، ایک پارے کا خلاصہ روزانہ بیان کر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ تجویز یقیناً دل کو لگی، اور اب انشاءاللہ روز ایک پارے کا خلاصہ بہت کم وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تقریباً 15 منٹ یا کچھ زیادہ کی ویڈیو بن جائے گی۔ آپ سے گزارش کہ اتنا وقت ضرور نکالیے، کیونکہ 15 منٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اپلوڈنگ اور اس سارے پروسیس میں تقریباً 4 گھنٹے ہمارے لگ جاتے ہیں، تو آپ صرف 15، 16، 17 منٹ نکال دیجئے، ہمارے لیے آخرت کا سامان اللہ کر دے گا۔ تو یہ سلسلہ آج سے پھر مستقل کرتے ہیں۔ کل سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی تھی، آج سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت، 286 آیات پر مشتمل، اور تقریباً 2.5 پارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو پہلا پارہ مکمل سورہ بقرہ، اس میں 141 آیات شامل ہیں۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ڈسکلیمر دے دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ objections and omissions are accepted، یعنی کہ کمی کوتاہی جو بھی ہو گئی ہو وہ آپ ہمیں اس طرف متوجہ کریں تو قبول کی جائیں گی، اور پبلشر شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ واحد کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، پرفیکٹ۔ اور پھر اللہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے ہیں ھدی للمتقین، یہ صرف ہدایت تو ہے لیکن متقین کے لیے۔ قرآن مجید نہ منافقین کے لیے کوئی فائدہ دے گا، نہ فاسقین کے لیے، نہ کافرین کے لیے، صرف ھدی للمتقین۔ تو اس میں سورہ بقرہ میں 3 قسم کے انسان جن کا ذکر آیا ہے، مؤمنین، منافقین، کافرین۔ مومنین کی نشانیاں بتائی گئیں، پھر منافقین کی بات کی گئی، اور پھر کافرین کا حوالہ دیا گیا۔ مومنین کی جو نشانیاں بیان کی گئیں وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ 5 نشانیاں مومنین کی بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا قرآن مجید سے پہلے ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پر اور ان پیغمبروں پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں مومنین۔ تو اگر یہ 5 نشانیاں آج میں اپنے اندر دیکھوں اور آپ اپنے اندر دیکھیں، اگر ہیں تو مومن، اور اگر نہیں تو پھر اگلی 2 باتیں منافقین اور کافرین۔ اس کے بعد یہ کافرین کا بیان وہ بھی سن لیجئے۔
ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کہ جو لوگ کافر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ نے ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ نہیں پلٹیں گے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے. پھر منافقین کی بات بھی کر دی گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ آخرت اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اس کے بعد کفار کو چیلنج دے دیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہے تو پھر بنا لو ایسا، اور یہ بتا بھی دیا گیا کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بھیج رہا ہوں. جو فرشتوں سے کہا کہ تم سے زیادہ جانتا ہوگا، تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا. تو خیر اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ظاہر ہے خالق کا علم کہاں، اور مخلوق کے پاس صرف اتنا جتنا خالق عطا کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کا فرشتوں کو حکم کہ آدم کو سجدہ کرو، اور پھر ابلیس کا انکار. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. اب یہاں یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہم میں سے میں یا آپ یا کوئی اور سجدے سے انکار کرتا ہے، وہ ابلیس ہے، ملائکہ ہے، انسان ہے، جن ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جو سجدے سے انکار کرے وہ ابلیس ہے. اس بات کے لیے شاید معذرت بھی چاہوں کہ میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ پاؤں گا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قد. جو بات قرآن مجید کہے گا میں کہوں گا. سجدہ نہ کرنے والا جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو چاہے کچھ بھی کہے وہ ابلیس ہی ہے. ابلیس کا مطلب یہ نہیں اچھا ابلیس جن تھا، ابلیس جن تھا، اللہ نے اس کے علم کو سراہتے ہوئے اسے آسمان پہ بلایا. آگے جناب قرآن مجید کا حکم بلکہ دو احکام، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز قائم کرو۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ کی 27ویں آیت سے لے کے پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر، اور سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ، چونکہ اس میں گائے کا ذکر بیان کیا گیا ہے، اور یہ قصہ کچھ اس طرح کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال کے چکر میں قتل کر دیا اور لاش اپنے دشمن کے گھر کے سامنے پھینک دی۔ اب وہ دونوں آپس میں، یعنی دونوں کا مطلب مقتول اور جس کے گھر کے سامنے لاش پھینکی گئی، اس کے خاندان لڑنے مرنے پہ تیار ہو چکے، تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ اس طرح کی گائے ذبح کرو، اور اس کے ایک حصے کو جب اس مقتول کے جسم سے مس کرو گے تو یہ خود زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اور وہ جو اوریجنل قاتل تھا یعنی بھتیجا، اس کی بات سامنے آ گئی۔ تو یہ قصہ طویل بھی ہے اور دلچسپ بھی قرآن مجید میں ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ان کی مختصر سی فہرست اللہ نے گنوائی۔ تو ایک تو یہ کہ گائے کا وہ حصہ اس مقتول کو لگایا گیا تو اس کا کیس حل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب دریا میں آئے، دریائے نیل میں، تو دریا نے ان کو راستہ دیا، اور جب فرعون داخل ہوا تو دریا کا پانی مل گیا اور اسے غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کا فرمان کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کی، اور پھر ہم نے تم سے کچھ وعدہ لے کر تمہیں معاف کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو یہ من و سلوہ بھی اللہ نے عطا کیا اور بادلوں کا سایہ بھی۔ پھر اللہ آگے ایک اور بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تم سفر میں تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے، اور پھر اس طرح تمہارے 12 گروہ ان چشموں سے سیریاب ہوئے۔ آگے چل کر سورہ بقرہ کی 83ویں آیت میں یعنی 83 آیت میں اللہ بنی اسرائیل سے کیے ہوئے وعدے کا ذکر کرتا ہے، وہ میں لازماً آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقَالُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ وعدہ ایسا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند اشخاص کے علاوہ تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ محترم ناظرین کرام، کیا ہم بہت سے آج اس عہد سے منہ پھیر کے نہیں بیٹھے؟ ناظرین محترم، قرآن مجید کی ہر آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، تو یہ آئینہ اور اس میں اپنا چہرہ میں بھی دیکھتا ہوں، اور آپ بھی کوشش کیجئے۔ میں آیت پڑھتا ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔
سو ان پر نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی طرح کی مدد ملے گی۔ یہ سورہ بقرہ کی 86ویں آیت ہے، 86۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ تو ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آخرت کے بدلے کیا دنیا کی زندگی نہیں خرید لی؟ اب بھی وقت ہے، ابھی موت کچھ قدم دور ہے اور موت سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے اور مہلت بھی اللہ نے ابھی دی ہے۔ تو جو لوگ آخرت کے بجائے دنیا خریدے بیٹھے ہیں وہ اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک بہت پیاری بات جو اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ جنت پر ہمارا حق ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر کرو نا ذرا موت کی آرزو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ فَتَمَنَّوْهُ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت مرنے کو تیار ہیں؟ شاید ہی کوئی، بلکہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ اگلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جب بنی اسرائیل سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ ہو گیا تھا تو لوگ جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے، اس کے بارے میں یہ آیت فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ اس طرح کا سحر منتر سیکھتے ہیں اور اس کے خریدار ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ اللہ نے یہود اور نصارہ کے آپس میں نفاق کی بات بھی بیان کر دی کہ وہ درحقیقت آپس میں ایک ساتھ نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک ساتھ ہو چکے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ وہ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی درست رستے پہ نہیں حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی درست رستے پہ نہیں، تو وہ آپس میں متحد نہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف پھر وہ متحد ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی اور آج بھی۔ اب پہلا پارہ تقریباً اختتام کی جانب، تو یہ آخری بات عرض کر دوں کہ نصارہ میں ایک بات کا رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو عیسائی بنانے کے لیے وہ اس کو ایک رسم ادا کرتے جو آج بھی بیبی شاور کے نام سے کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے کہ ہم اسے عیسائی بنا رہے ہیں اور یہ اب اس پہ جنت ویسے ہی واجب ہے
جیسے ہم پہ، یعنی یہودی اور عیسائی اپنے اپنے حساب میں خود جنت کے وارث بنے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور عیسائیوں کی اس رسم جسے بیبی شاور کہتے ہیں آج بھی، اس کے مقابلے میں اللہ نے کتنی پیاری بات کی۔ یہ ایسی آیت کہ مجھے پورے پارے میں بس سب سے پہلے یاد رہ گئی۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ، ونحن له عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ پہلا سپارہ اختتام پذیر ہوا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے اگلے پارے کے ساتھ، اور پھر یہ گزارش کہ اس سلسلے کو ضرور دیکھیے، اور اگرچہ میں نے پہلے کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے انہیں اس میں کوئی بات اچھی لگ جائے اور وہ عمل پیرا ہوں، اور مجھے جو میرا مقصد ہے وہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو کچھ سنا اسے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔